ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی، وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا۔ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ قدید سے آگے بڑھے۔ ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدید تک پہنچ گیا۔ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا۔ سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا، تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ آپ
وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول 14 نبوت بمطابق یکم ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ حرہ تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قباء میں آپ نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔
ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں آپ فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا یہ دیکھیے، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذی-قعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دی اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔
ये अज़वाज मुत्तहरात के हुजरे थे। इन हुजरों की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के मकान से यहाँ मुंतकिल हुए। मस्जिद नबवी सिर्फ इस्लामी तालीम की अदायगी के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुसलमान इस्लामी तालीम हासिल करते थे। इस मस्जिद का सहन एक ऐसी जगह थी जिसमें मुद्दतों जाहिलाना नफरत, अदावत, कशाकश और बाहमी लड़ाइयों से दो चार रहने वाले कबाइल के अफराद अब मेल मिलाप और प्यारो मोहब्बत से बैठते, दीन की तालीम हासिल करते और ये तालीम अपनी औरतों तक पहुंचाते थे। ये एक मरकज था। इसी मरकज से इस नन्ही सी इस्लामी रियासत का निजाम चलाया जाता था और मुख्तलिफ किस्म की मुहिम्मात यहाँ से भेजी जाती थी। इसके अलावा इसकी हैसियत एक पार्लियामेंट की भी थी, जिसमें मजलिस शूरा और मजलिस इंतजामिया के इजलास मुनक्किद होते थे। इन तमाम उमूर के साथ साथ मस्जिद नबवी फुकरा और मिसाकीन की एक काफी बड़ी तादाद का ठिकाना भी थी। ये वो लोग थे जिनका कोई मकान नहीं था, जिनके पास कोई माल था, न बीवी बच्चे थे। इन्हीं असहाब को असहाब सुफ़ा कहा जाता है। अब मुसलमान पांचों नमाजें बाजमात अदा करने के लिए हाजिर हो रहे थे और इसके लिए वो वक्त का अंदाजा लगाते थे, मगर दिक्कत ये थी कि कोई बहुत पहले आ जाता था तो कोई देर से पहुंचता। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने मशवरा किया कि कोई ऐसी अलामत इख्तियार की जाए जिससे सबको वक्त का पता चल जाए। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्यों न किसी आदमी को भेज दिया जाए जो अस्सलातो जामिअतुन यानी नमाज जमा करने वाली है पुकार दिया करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही राय कबूल की और इसी पर अमल किया। फिर अब्दुल्लाह बिन जैद बिन अब्द रब्बेही अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में अजान सुनी और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आपने फरमाया, ये सच्चा ख्वाब है। फिर आपने हुक्म फरमाया कि वो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को ये कलिमात इल्का करते जाएं और बिलाल पुकारते जाएं, क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा बुलंद और सुरीली है। चुनाचे सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान कही। उनकी आवाज सुनकर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी चादर घसीटते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैंने भी ख्वाब में यही अल्फाज सुने हैं। इससे उस ख्वाब की मजीद तायीद हो गई और उसी रोज से ये अजान इस्लाम का शिआर बन गई। मस्जिद की तामीर से फारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुहाजिरीन की फिक्र लाहिक हुई जो मक्का मुअज्जमा से बेसरो सामान निकले थे, सिर्फ ईमान और इस्लाम की दौलत साथ लाए थे। चुनाचे आपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ते उखुवत यानी भाईचारा कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई। आपने अंसार को सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु के घर जमा फरमाया। मुहाजिरीन की तादाद 45 थी